اکثر آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ آخر ہندوستان کے اندر اسلام کب آیا؟ وہ کون سے ذرائع تھے جن کے ذریعے اسلام عرب سے ہندوستان کے اندر آیا؟ آپ نے دوستو ہسٹری کی بہت سی کتابوں کے اندر اس کو پڑھا ہوگا کہ تاجروں اور صوفی بزرگوں کے ذریعے اسلام ہندوستان کے اندر آیا۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل لقمان ٹی وی۔ دوستو یہ سوال جب گردش دماغ میں کرتا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی جنم لیتی ہیں کہ وہ کون سے تاجر تھے جو عرب سے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہندوستان میں آتے تھے۔ ہندوستان کے اندر کون سی ایسی جگہ تھی جہاں سے باقاعدہ طور پر اسلام کا آغاز ہوا، اور یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ کون سا سن تھا جس سن کے اندر اس اسلام کا آغاز ہندوستان کے اندر ہوا۔ دوستو آج آپ ان تمام سوالوں کے جواب ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر دینے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کے آغاز کی اگر ہم بات کریں تو اسلام کا آغاز تقریباً 629 عیسوی کے اندر ہندوستان کے اندر ہوا۔ یہ اس وقت ہوا جب عربی تاجر جو تھے وہ تجارت کے لیے یہاں پر ہندوستان کے اندر آتے تھے اور یہاں سے مسالہ جات خرید کر لے کر جاتے تھے اور عرب کے اندر جا کر انہیں مہنگے داموں سیل کر دیا کرتے تھے۔ یہاں پر اس وقت ہندوستان کے قریب ساؤتھ ایشیا کے علاقے کے اندر ایک جگہ ہے جس کو شاید آپ اچھی طرح جانتے ہوں، کیرلا نام کی۔ یہاں پر آج بھی ایک مسجد ہے، چیرامن نام سے ایک مسجد موجود ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 629 عیسوی کے اندر ہوئی، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 632 عیسوی کے اندر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ مطلب یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر تعمیر ہو چکی تھی۔ دوستو یہاں پر اس وقت ایک ہندو راجہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام چیرامن بیرومل تھا۔ وہ بہت ہی ہوشیار اور بہادر مانا جاتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی رانی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ باہر چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس نے اچانک دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند 2 حصوں کے اندر بٹ گیا۔ وہ بھی دیکھ ہی رہا تھا کہ چاند دوبارہ جڑ گیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ وہ کرشمہ تھا جو میرے نبی نے ابو جہل کو کر کر دکھایا تھا، جب چاند کے 2 ٹکڑے میرے نبی نے اپنی انگلی کے اشارے سے کر دیے۔ اس نے اپنے دل کو بہلانے کی بڑی کوشش کی کہ شاید میرا وہم ہوگا، کیونکہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنے دربار میں چلا گیا اور اس نے ایک آرڈر جاری کیا کہ جتنے بھی وید دان ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے۔ وہ سارے کے سارے جب وید دان وہاں پر آ گئے، وہ جن کے پنڈت تھے، اس نے اپنے اس واقعے کے بارے میں انہیں بتایا تو وہ تمام وید دان اس کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ وہ کہتے ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کوئی وہم ہو یا آپ نے کوئی خواب دیکھ لیا ہو۔ بادشاہ کو بے چینی رہی، اسے سکون نہیں مل رہا تھا کہ انہی دنوں کے اندر مالوار کے اندر ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا۔ دستور کے مطابق بادشاہ نے اس تجارتی قافلے کی دعوت کی۔ جب تمام تاجر دعوت کے اندر شریک ہوئے تو بادشاہ نے اپنا وہ قصہ ان کے سامنے بھی بیان کر دیا، کیونکہ وہ تاجر عرب سے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے جب اس واقعے کے بارے میں سنا تو انہوں نے کہا بالکل جی ایسا ہوا ہے۔ ہمارے عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر کا جو علاقہ ہے، کیونکہ اس وقت سعودی عرب تو موجود نہیں تھا، عرب کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک پیغمبر ہیں جو ایک نیا دین اسلام لے کر آئے ہیں۔ یہ کام انہوں نے کیا، یہ انہی کا کارنامہ ہے۔ تو وہ چیرامن کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی، کیوں نہ پیغمبر سے ملا جائے
اور ان سے اپنے سوالوں کے جواب لیا جائے۔ تو لہذا اس نے اپنا راج پاٹ چھوڑا، اپنی گدی چھوڑی اور اپنے بیٹے کو اس کی جگہ پر بٹھا دیا اور خود جو ہے اس قافلے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ جب اس کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس کے ذہن کے اندر جو بھی سوال تھے، جو بھی کویسچنز تھے، وہ تمام کے تمام کویسچنز اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے اور میرے نبی نے اس کو تمام سوالوں کے جواب دے دیے۔ تو چیرمن نے وہیں پر مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔ کچھ دیر وہاں پر قیام کیا۔ جب میرے نبی نے حکم دیا کہ چیرمن تم ہندوستان جاؤ اور تبلیغ اسلام کرنی شروع کر دو، تو میرے نبی کا آرڈر تھا۔ تو میرے نبی نے چیرمن کے ساتھ کچھ صحابہ کو، جن میں مالک بن دینار شامل ہیں، انہیں وہاں سے رخصت کیا۔ یہ لوگ سمندر کے راستے سے مالوار کے لیے نکل پڑے کہ ابھی راستے کے اندر ہی تھے کہ بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ اتنا بیمار ہوا کہ اسے یہ لگا کہ اب شاید میری موت کا وقت قریب ہے، میں نہیں بچ سکتا۔ تو لہذا اس نے اپنے ہاتھ سے ایک خط لکھا جو کہ وہاں پر کوڈ نگار کے بادشاہ کو پہنچا دیا گیا، اور نے کہا کہ یہ میرے کچھ ساتھی وہاں پر آ رہے ہیں، انہیں جتنی بھی امداد کی ضرورت ہو فوری طور پر ان کی مدد کی جائے۔ جب مالک بن دینار کی سربراہی کے اندر قافلہ وہاں پر پہنچا تو اس بادشاہ نے بہت زیادہ ان کا عزت و احترام کیا، اور اسی کے حکم کے اوپر پہلی مسجد تعمیر کی گئی، جو مالک بن دینار کی نگرانی کے اندر مسجد تعمیر ہوئی، اور اس مسجد کو ہندوستان کے پہلے مسلمان یعنی کہ چیرمن کے نام کے اوپر چیرمن جامع مسجد رکھا گیا۔ تو یہ وہ واحد بندہ ہے جو اسلام کو سب سے پہلے ہندوستان کے اندر لے کر آیا۔ شکریہ۔